شاہ آپ جانتے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر شاہ بیوی کو اس بارے میں بنک بھی لگ گئی تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گی۔ آپ تو ان کی جان ہو، لیکن میرے ساتھ جو ہوگا وہ بڑا ہی کربناک ہوگا۔ میں شاہ بیوی کی ڈانٹ نہیں سہ پاؤں گی، وہ میرا حلیہ بگاڑ دیں گی۔ ڈری سہمی نمرا لبوں سے اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبا کر بولی۔ حنان شاہ کب اس نازک سی چھوئی موئی لڑکی پر دل ہار بیٹھا اسے خود بھی خبر نہ ہوئی تھی، مگر کبھی اسے اظہار کرنے کی کوشش تک نہیں کی تھی اس نے۔ باہر سے پتھر جیسا سخت کلیجہ رکھنے والا شخص اندر سے اتنا ہی رحم دل تھا۔ نمرا کے اتنا کہنے پر وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ نمرا کے دونوں ہاتھ حنان شاہ کے سینے پر لگے تھے اور وہ اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کے کہنے لگا کہ تم جانتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ میں اس گھر کا اکلوتا وارث ہوں، جسے سب چھوٹے سائیں کہہ کر بلاتے ہیں۔ میرے ایک حکم پر سب کچھ بدل سکتا ہے، تو کیا میں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے دے سکتا ہوں؟ حنان شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر نمرا حواس باختہ ہو چکی تھی۔ وہ اچانک سے شاہ کے اتنے قریب ہونے کے بارے میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ شاہ کے وجود سے اٹھنے والی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے آپ پر قابو پا کر وہ نظریں جھکا گئی۔ کہنے لگی، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ چھوٹے سائیں ہیں اور میں ایک عام سی لڑکی، بھلا میرا چھوٹے سائیں کے ساتھ کیا تقابل؟ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آپ شاہ کے مضبوط حصار سے چھڑوانا چاہا، لیکن یہ سوچ کر یہ گستاخی نہ کی کہ کہیں شاہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ دھیرے دھیرے شاہ نے اپنی گرفت ڈھیلی کرنا شروع کر دی اور پھر اپنی انگلی نمرا کی ٹھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگا، آپ کو صرف اس گھر کے وارث اپنے چھوٹے سائیں کا خیال ہونا چاہیے، نہ کہ باقی گھر والوں کا۔ ٹھیک ہے، چلو ادھر میرے سر میں مساج کر دو۔ اس رات تم نے میرے سر میں مساج کی تھی تو بڑی سکون کی نیند آئی تھی۔ نمرا یہ سن کر تھوڑی جھجکی تھی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے چھوٹے سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ اس کے دل ہی دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن اس نے اس خوشی کا اظہار شاہ کے سامنے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاہ بیڈ پر بیٹھے گا اور اسے اس کے سرہانے میں کھڑے ہو کر مساج کرنا ہوگا، مگر وہ تو بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ چکے تھے۔ وہ نمرا سے کہنے لگا کہ اوپر بیڈ پر بیٹھو اور میرے سر میں مساج کر دو۔ نمرا گھبرا چکی تھی، وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں چھوٹے سائیں، فرش پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کے سامنے میں بھلا کہاں اوپر بیٹھ سکتی ہوں؟ یہ تو آپ کا بستر ہے، آپ اوپر بیٹھیے، میں کھڑے ہو کر آپ کے سر کی مساج کر دوں گی۔ لیکن شاہ نے اس مرتبہ اسے گور کر دیکھا تھا۔ مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہر بات پر ضد کرتی ہو، ہر بات پہ تمہیں بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تھوڑا بہت لہجہ روبدار بنانے کی دیر تھی کہ نمرا سر جھکا کر فرش پر بیٹھے شاہ کے بالوں میں مساج کرنے لگی، لیکن جتنی بڑی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی وہ بار بار کبھی شاہ کے کندھوں پر گر رہی تھی تو کبھی مساج کرنے میں رکاوٹ آتی تھی۔ شاہ نے آنکھیں بند کی اور انتہائی سرشاری کی کیفیت میں نمرا کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سر سے اپنی گردن کی طرف گھمائے تھے، جس کا کہ اشارہ تھا کہ صرف سر میں ہی نہیں بلکہ گردن کی پشت پر بھی مساج کرو۔ نمرا کی آنکھوں میں بھی ایک دم چمک سی دوڑ گئی تھی، وہ اپنے ہاتھ سر سے گردن پر لے آئی تھی۔ ایسا کرتے اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی سانس بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ شاید اس کی دل کی دھڑکنوں کی آواز اور ہاتھ کی ٹھنڈک حنان شاہ نے محسوس کر لی تھی۔ وہ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے انتہائی سرشاری والے لہجے میں کہنے لگا، نمرا، بار بار تمہاری چادر تمہیں تنگ کر رہی ہے تو اسے اتار کر سائڈ پر کیوں نہیں رکھ دیتی؟ یہ سن کر نمرا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سے چھائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ کے یوں کہنے کا مقصد کیا ہے۔ حنان شاہ جیسا شخص نمرا کی محبت میں دھیرے دھیرے پاگل ہو رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھی خوش تھی، لیکن معاشرے سے ڈرتی تھی، کیونکہ جس روز اس کی اور حنان شاہ کے رشتے کی حقیقت دنیا کے سامنے آتی، کسی نے شاہ سے تو کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن اسے تو زندہ دفن کر دیا جانا لازمی تھا۔ دھیرے دھیرے حنان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے تھے اور پھر بنیان میں ہی بیٹھا اپنا سر نمرا کے گھٹنے پر ٹکا دیا۔ وہ جس قدر تیزی سے سانس لے رہا تھا، اس کی خمار آلود سانس سن کر نمرا بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب حنان شاہ ایک مرتبہ پھر نمرا کے لمس کو پا کر مدہوش ہونے لگا۔ وہ اٹھا اور نمرا کی طرف مڑا۔ نمرا نے ہڑبڑا کر فوراً اپنا ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا تھا
کہ وہ چادر سے اپنا وجود ڈھانپ سکے، مگر اس سے پہلے ہی حنان شاہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ چکا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف لے گیا اور پھر بڑی سختی سے اس کی گردن کو کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب لے آیا تھا۔ اس کے کانوں کے پاس اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ لائٹ آف کر کے آؤ۔ نمرا کے پورے وجود میں یہ الفاظ رس گھول گئے تھے۔ وہ تھوڑی گھبرا بھی رہی تھی، لیکن اس وقت جذبات کے ہاتھوں ایسے مجبور تھی کہ اٹھی اور جا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ نیم روشنی میں وہ چلتی ہوئی واپس حنان شاہ کے پاس آئی تھی، جو نیم دراز بیڈ پر بیٹھا نمرا کو دیکھ رہا تھا۔ سر سے لے کر پیروں تک نمرا پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ نمرا کی طرف بڑھایا تھا، اور پھر ایک ملازمہ کو حویلی کے نئے وارث حنان شاہ نے اپنے اتنا قریب کر لیا تھا کہ وہ دونوں ہر فرق مٹا کر ایک جان ہو چکے تھے۔ حنان شاہ نے اس کو بے لباس کر دیا اور اس کی دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر اپنی تمام تر شدتیں نمرا پر نچھاور کی تھیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کی بار بار کی قربت اسے کس نوبت تک لے کر جائے گی۔ ساری رات نمرا حنان شاہ کی دسترس میں رہی تھی، ساری رات بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اچانک کوئی اس کمرے میں آ جائے اور اس کا راز فاش ہو جائے تو کتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ شاہ نے ساری رات اسے اپنی گرفت میں لیے رکھا تھا۔ صبح 3 بجے کا وقت تھا جب نمرا کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے کندھے پر اس نے شاہ کو سوئے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر شرم سے لال پیلی ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد پہلے کے گزرے ہوئے لمحات کا سوچ کر اس کے گالوں پر حیا کی لالی سی چھانے لگی تھی۔ شاہ اس کی محبت تھا، وہ تو شاہ کے لیے اپنی جان تک حاضر کرنے کو تیار تھی، لیکن شاہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس نے بڑے ہی پیار سے حنان شاہ کا سر اپنے کندھے سے اٹھا کر تکیے پر رکھا تھا۔ نمرا کو اس قدر پیار آیا تھا حنان شاہ کو سوتے دیکھ کر کہ اس کا جی چاہا کہ شاہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دے، اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن وہ پیچھے ہٹ چکی تھی۔ آج تک اس کے ساتھ محبت کا اور ہر طرح کا تعلق حنان شاہ نے اپنی مرضی سے ہی نبھایا تھا۔ کبھی خود آگے بڑھ کر نمرا نے حنان شاہ کے ساتھ محبت نہیں جتائی تھی، وہ اپنے ارمان اپنے دل میں ہی رکھتی تھی کہ کوئی جان نہ لے۔ پاؤں میں جوتے پہن کر وہ بغیر چاپ پیدا کیے اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ چکی تھی، لیکن یہ جانے بغیر کہ تو وہ آنکھیں خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نمرا، اے نمرا، کتنی سوتی ہے؟ کہ رات بھر جگراتا تھا؟ چل اٹھ کر شاہ بی بی کے لیے ناشتہ بنا۔ جانتی ہے تو ان کو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈائٹ والا کھانا تجھی سے بنایا جاتا ہے۔ آج تو نے حد کر دی ہے، 9 بج چکے ہیں۔ شاہ بی بی بھی اٹھ کر دلان میں بیٹھ چکی ہیں، ناشتے کا انتظار کر رہی ہیں، اور تو نیند کے مزے لے رہی ہے۔ نورا بی نے جب اپنی ٹانگ کا گھونسا مار کر نمرا کو جگایا تو وہ اپنی کمر سے ہلا کر نیند سے جاگی تھی۔ پہلے ہی اس کی کمر میں درد تھا، اور پھر رات بھر شاہ جی نے سونے ہی کہاں دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو آنکھیں سوج سوج کر کافی بڑی بڑی لگنے لگی تھیں۔ نورا بی نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، لڑکی کیا ساری رات جاگ کر بیٹھی رہی ہے؟ اٹھ جا کر ناشتہ بنا، لیکن پہلے اپنا حلیہ درست کر۔ کیا حلیہ بنا رکھا ہے خود کا؟ جیسے تو ساری رات کھیتوں میں ہل چلاتی رہی ہو۔ اتنا کہہ کر نورا بھی واپس پلٹنے لگی تو نیند کی ماری نمرا دوبارہ پھر سے سونے لگی تھی، لیکن نورا بی کو ایک مرتبہ پھر واپس پلٹتے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی نمرا اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اٹھ کر فریش ہونے کے بعد کپڑے تبدیل کیے تھے اور پھر چلتی ہوئی حویلی میں آئی تھی۔ سامنے دلان میں بیٹھی شاہ بی بی نے سفید رنگ کی چادر اوڑھے نمرا کو کوارٹر سے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے، لیکن ان کی خونخوار نظریں ہی نمرا کو دیکھنے کے لیے کافی تھی۔ نمرا نے جب شاہ بی بی کو سلام کیا اور بدلے میں سلام کا جواب نہ پایا تو گھبرا گئی، کیونکہ جن نظروں سے شاہ بی بی اسے دیکھ رہی تھی، نمرا کو تو یہ شک ہونے لگا تھا کہ کہیں شاہ بی بی کو پتہ نہ چل گیا ہو۔ مجھے دودھ میں دلیا ساتھ فریش جوس تیار کر کے جلدی سے دو۔ وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا شاہ بی بی تک پہنچ چکی تھی۔ جس پل وہ کچن سے نکلی تو سامنے ہی حشاش پشاش حنان شاہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ نمرا نے ایک نظر بڑی پیار بھرے انداز میں شاہ کو دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں وہ گویا ہوئی تھی کہ میری شاہ، خدا آپ کو نظر بد سے بچائے، کتنے پیارے ہیں آپ۔ مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ میں شاہ کی پسندیدہ عورت ہوں۔
یہ کہہ کر نمرا جی بھر کر مسکرائی تھی، لیکن شاہ کال پر بات کرتا ہوا نمرا کے پاس سے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا گزر چکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب اسے نمرا کی طلب محسوس ہوتی تو نمرا کے ساتھ اس کا رویہ بالکل بدل جاتا۔ تب وہ اسے اپنے سر پر بٹھا لیتا تھا، اور پھر جب دن کے وقت وہ کہیں نظر آتی تو اسے یوں نظر انداز کرتا جیسے اس کا مقام اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ حویلی میں کسی کے سامنے اسے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ نمرا سوچتی، نہ جانے شاہ جی کی محبت کیسی ہے، مگر جو بھی تھا وہ شاہ پر دل و جان سے مرتی تھی۔ اس کے لیے شاہ جی کے ساتھ گزارے لمحات سب سے اہم ہوتے تھے۔ وہ فون پر باتیں کرتے ہی سیدھا اپنی شاہ بی بی کے پاس آ گیا تھا۔ شاہ بی بی اپنے پوتے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا ماتھا چوم چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر عائشہ بیگم اور عمیر شاہ بھی شاہ بی بی کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اپنے چچا چاچی کو سامنے سے دیکھا تو حنان شاہ بھی وہیں پر بیٹھ گئے۔ وہیں جھجکتی ہوئی نمرا ان کے سامنے آئی اور شاہ بی بی کے لیے کھانا ان کے سامنے رکھ کر وہ واپس مڑ گئی۔ کچن میں آنے کے بعد اس نے باقی کام دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی ذمہ داری اس گھر میں اتنی سی تھی کہ شاہ بی بی کا خیال رکھنا، ان کی ڈائٹ کے مطابق انہیں کھانا دینا، کیونکہ شاہ بی بی کو شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، اور کچھ ہفتے پہلے انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے سختی سے تنقید کی تھی کہ انہیں پرہیزی کھانا دیا جائے۔ اگر کولیسٹرول لیول مزید بڑھتا ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی نمرا کچن میں تھی، تھوڑی صاف صفائی دیکھنے کے بعد کچن سے نکلی تھی جب نوال شاہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی۔ لمبے گھنے بال جو کمر تک آ رہے تھے، ان کو لہراتے اپنے ہاتھوں میں انہیں گھماتی وہ باہر آئی تھی۔ اس نے کافی خوبصورت سا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا جو دیکھنے میں ہی برانڈڈ لگ رہا تھا۔ نمرا نے ایک نظر اپنے لباس کو دیکھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا جو صاف ستھرا مگر کافی پرانا ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی سی سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ جب بھی حویلی میں آتی تھی چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر رکھا کرتی تھی، کیونکہ اکثر اس کے کپڑے یا تو سستے بازار سے ہوتے تھے یا پھر ٹو پیس ہوتے تھے جن کے ساتھ دوپٹہ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی اس گھر میں کام کرنے والی ملازماؤں کو یہ سختی سے تنبیہ کی گئی تھی کہ کوئی بھی بغیر دوپٹے کے نظر نہ آئے، اس لیے یہاں پر ملازمائیں اپنے سر پر چادریں رکھ کر ہی کام کیا کرتی تھیں۔ جب سب کے برعکس شاہ خاندان کی اکلوتی لڑکی نوال شاہ، جس نے ایک جالی دار دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا اور اٹکلیاں کرتی، اس وقت دن کے 11:30 بج رہے تھے جب وہ باہر آئی تھی۔ شاہ بی بی جو اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر پاس بٹھا چکی تھی، ابلا ہوا انڈا اس کے منہ میں بھی ڈال کر کہنے لگی، اے لڑکی، میری پوتی کے لیے ناشتہ تیار کر دو۔ کیا کھائے گی میری بچی؟ نہ جانے کیوں مگر نمرا کو نوال سے حسد محسوس ہوتی تھی، ایک جیلسی تھی جو نوال کو دیکھ کر نمرا کو محسوس ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے 2 ہی بچے تھے، ایک حنان شاہ جس کے ماں باپ دونوں ہی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ علیحدگی اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی یہ آج تک نمرا کو نہ پتہ چلی تھی، مگر بس اتنا معلوم تھا کہ شاہ کی ماں بھی دوسری شادی کر کے اپنے نئے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ شاہ کے بابا سائیں بھی دوسرے ملک میں کوری میم سے شادی کر کے وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ شاہ بی بی کے لیے یہ بات ان کے ریت رواج کے خلاف تھی کہ ان کا بیٹا غیر مسلم عورت سے شادی کر کے اس سے اپنی نسل بڑھائے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر کے دروازے اپنے بڑے بیٹے کے لیے بند کر دیے تھے۔ یہ حنان شاہ ہی تھا جس میں ان کی جان بستی تھی، اور حنان شاہ کے ساتھ ساتھ عائشہ اور عمیر شاہ کی اکلوتی بیٹی نوال۔ شاہ بی بی اور باقی گھر والے نوال اور حنان شاہ کی شادی کی خواہش رکھتے تھے۔ حنان شاہ نے ناشتہ کم کیا تھا۔ اس کا بچا ہوا پراٹھا نمرا نے جیسے ہی نکال کر خود کھانا چاہا تو اگلے ہی پل نورا بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ اس نے بڑی سختی سے نمرا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، آئے ہے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کھانا تو شاہ لوگوں کا ہے، تو نے کیا اس کھانے پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے؟ نمرا تھوڑی گھبرا سی گئی تھی، کہنے لگی، ارے نہیں نہیں، یہ پراٹھا تو ایسے ہی بچ گیا تھا، شام تک ویسے ہی یہ باسی ہو جائے گا، کسی نے کھانا تو ہے نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی کھا لیتی ہوں۔ لیکن نورا بھی اسے جھٹک چکی تھی۔ نورا بھی شاہ بی بی کا دوسرا روپ تھی، جس کا کام اس گھر میں کام کرنے والے تمام ملازموں پر
اپنا حکم چلانا تھا۔ وہ کہنے لگی، وہ روٹی بنی ہوئی ہے نا، تم نوکروں کے لیے، بس وہی کھاؤ۔ بڑی آئی ہے دیسی گھی کے پراٹھے کھانے والی، تیری اوقات بھی ہے کیا کہ تو یہ کھانا کھا سکے؟ اتنا کہہ کر وہ نمرا کو دور جھٹک چکی تھی، اور نمرا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ نورا بی کو باتیں سناتی۔ دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہ کہنے لگی، ویسے تمہیں کیا پتا کہ میری اوقات کیا ہے؟ شاید تم جانتی نہیں ہو، جس شاہ کو اس گھر کا وارث مانتے ہیں، جسے آج تک تم لوگوں نے کبھی اس کے نام سے نہیں پکارا، جسے شاہ بی بی کے حکم کے مطابق سبھی چھوٹے سائیں کے القاب سے ہی نوازتے ہیں، میں اس چھوٹے سائیں کے ساتھ غربت کے لمحات گزار چکی ہوں۔ میں ان کی پسندیدہ عورت ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر، جس روز تم لوگوں کو میری اہمیت کا علم ہوگا نا، اس روز میں دیکھوں گی تم لوگوں کے چہرے۔ مجھے اس گھر کی چھوٹی بی بی کہتے میرے آگے پیچھے پھرو گے تم لوگ۔ نورا بی نے اس کے سامنے زور سے تو تھالیاں اٹھا کر آپس میں بجا دی تھی، پھر کہنے لگی، او بی بی، کن خیالوں میں گم ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا تو جاؤ، جا کر باہر صحن میں جھاڑو ہی لگا دو۔ لیکن امرا فوراً سے سوکھی روٹی نکال کر اس پر ایک سبز مرچ رکھ کر کھانے لگی۔ آج تک حنان شاہ نے کچن میں جا کر دیکھا ہی نہیں تھا کہ نمرا کیا کھا رہی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے کھانے کے بعد نمرا بھی وہی کھانا کھاتی ہے جو باقی سب کھاتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے کھانے سے کچھ کھانا بچا دیتا تھا۔ آج نمرا کی طبیعت تھوڑی بوجھل تھی، تھوڑا بہت ہی کھانا کھا کر وہ صحن میں کام کرنے لگ گئی تھی۔ پورے صحن کی صفائی کرتے کرتے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور شاہ گھر بھی واپس آ چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ صحن میں بیٹھی پودوں کی کیاریوں میں صفائی کر رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا تو پلٹ کر دیکھا، چہرے پر سنجیدگی سجائے حنان شاہ وہاں کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گئی تھی، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس نے شاہ کو سلام کیا۔ حنان شاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نمرا نے اپنی مٹی سے بھرے ہاتھوں کو پیچھے کیا۔ شاہ نے نمرا کو دیکھ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب میں کہہ چکا ہوں کہ تم صرف اور صرف شاہ بی بی کا خیال رکھو گی، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ڈائٹ کا۔ اگر وہ تم سے کہیں گی مساج کرو تو ان کے سر کا مساج کرو گی اور ان کے پیر دباؤ گی۔ اس کے علاوہ یہ باقی کے کام تمہاری نہیں ہیں۔ نمرا وہ اپنا سر جھکا چکی تھی، اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ پھر کہنے لگی، شاہ، وہ دراصل نورا بی کا نام نمرا کی زبان پر آیا ہی تھا کہ شاہ نے فوراً نورا بی کو آواز دی تھی۔ نورا بی جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے ہانپتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، جی چھوٹے سائیں، آپ نے بلایا مجھے؟ خیریت تو ہے نا؟ شاہ نے انتہائی غصے سے کہا، کیا اس گھر میں ملازم کم پڑ رہے ہیں؟ نورا بی گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، سارے ملازم تو ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، میں تمام ملازمین کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہوں۔ لیکن حنان شاہ اگلے ہی پل تب کر بولا تھا، جب سارے کاموں کے لیے ملازم موجود ہیں تو پھر آپ نمرا سے کیوں اتنا کام لیتی ہیں؟ وہ اس گھر میں صرف اور صرف شاہ بی بی کا خیال رکھنے کے لیے ہے، اسے زائد اور کچھ بھی نہیں۔ نہ ہی میں اسے آئندہ اس گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھوں، وہ صرف اور صرف شاہ بی بی کی ملازمہ ہے۔ جس قدر دو ٹوک انداز میں شاہ بولا تھا، نورا بی تو سر جھکا کر گھسیانی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے چھوٹے سائیں، میں آئندہ کے بعد اس سے کوئی کام نہیں کہوں گی۔ چھوٹے سائیں، جو آپ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ نمرا ہاتھ صاف کرتی لون میں آ کر رکی تھی، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نورا بی کو دیکھ کر جب وہ مسکرائی تو نورا بی کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ نمرا کچن میں جا رہی تھی مگر حنان شاہ کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، نوال حنان شاہ کا بازو پکڑ کر اپنا چہرہ حنان شاہ کے کندھے پر رکھ چکی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی، حنان، یہ کن کاموں میں لگے رہتے ہو؟ آج تو اگر جلدی آئے ہو، آؤ باغ میں گھومنے چلتے ہیں۔ مجھے شاہ بی بی نے اسی صورت گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو، ورنہ وہ مجھے گھر سے باہر جانے ہی نہیں دیں گی۔ حنان شاہ اور نوال کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر نمرا کا وجود تڑپ چکا تھا۔ شاہ نے ایک نظر نمرا کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں شعلہ وار ہو رہی تھیں۔ اس نے بہانے سے نوال کو اپنے کندھوں سے ہٹایا اور کہنے لگا، آج تو مشکل ہے کیونکہ میں کافی تھک چکا ہوں۔
سر میں بھی درد ہو رہا ہے، اسی لیے جلدی کر آیا ہوں تاکہ آرام کر سکوں۔ لیکن نوال ایک مرتبہ پھر نمرا پر ایک ناچار سی نظر ڈال کر حنان شاہ کے قریب ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ارے حنان، آپ ایسے تو مت کریں، میں صبح سے پلان بنا کر بیٹھی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ باغ میں جانا ہے تو جانا ہے۔ تبھی شاہ بی بی وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی ارے بچی ضد کر رہی ہے تو لے جاؤ بیٹا، گھر میں بیٹھ کر بور ہو رہی ہوگی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے ایک نظر شاہ جی پر ڈال کر اپنے آنسو چھپا نہ پائی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسی طرح کچن کی طرف چلی گئی۔ حنان جانتا تھا نمرا کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اس وقت بے بس تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے کانوں میں ایئر پوڈس لگائے اور نمرا کو کال ملا دی۔ نمرا کوارٹر میں بیٹھی ہچکیاں بھر کر رو رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت سے وسوسے تھے۔ حنان شاہ نے اسے کال کی تو اس کی آواز سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہچکیوں کو روکا تھا۔ وہ روئی ہوئی آواز میں کہنے لگی جی بولیں، کیا بات ہے؟ شاہ اس وقت باغ کی طرف اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے لے جا رہا تھا اور نوال اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی بار بار اس سے بات کرنے کی کوششوں میں لگی تھی، لیکن وہ اس کی ہر بات سے بے نیاز کال کے اس پار نمرا کی ہچکیاں سن رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا چکی تھی۔ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ باغ میں پہنچے، نوال اس سے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو، ہم مل کر پھل توڑتے ہیں، لیکن حنان کہہ چکا تھا کہ تمہیں تو باغ میں گھومنا تھا نا، تو تم گھومو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ اکیلے ہی منہ پھیلائے باغ میں چہل قدمی کرنے لگی، جبکہ وہ اس سے پیچھے کال پر نمرا سے بات کر رہا تھا۔ اسے یقین دلا رہا تھا کہ خود کو کمزور مت پڑنے دو، اب تو وہ وقت قریب آ چکا ہے، بہت جلد میں تمہیں سب کے سامنے اپنانے والا ہوں۔ کیا تمہیں شاہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ جواب میں نمرا اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی شاہ، مجھے آپ پر تو بھروسہ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھ سے کہیں زیادہ آپ کو محبت شاہ بی بی سے اور اپنے چچا چچی سے ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے قبول نہیں کر سکتے اور نوال سے آپ کی شادی کروا دی تو شاہ سے دور ہونے کے اس کے دل میں جتنے بھی خدشات تھے وہ اسے بتا رہی تھی۔ جبکہ یہ سب سن کر حنان خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ نوال میرے لیے صرف اس گھر کی ایک فرد ہے، اسے زائد کچھ نہیں۔ میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تم اب یہ رونا بند کرو۔ تم چھوٹے سائیں کی محبت کی اکلوتی وارث ہو، نہ جانے میں ہی صحیح، مگر حنان کے منہ سے یہ الفاظ نکل چکے تھے جسے سن کر نمرا کو کچھ ڈھارس ملی تھی۔ آج اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی جب نوال اور شاہ واپس آئے تھے۔ شاہ کی اتنے محبت بھرے لہجے میں بات سن کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بخار میں بے اختیار اسے اپنے ماں باپ یاد آئے تھے۔ آج سے 2 سال پہلے نمرا اس گھر میں آئی تھی۔ نسل در نسل تقریباً 2 پشتوں سے نمرا کے ماں باپ اور پھر اس کے دادا دادی بھی اس گھر میں شاہوں کی نوکری کر رہے تھے۔ نورا بی سے پہلے اس گھر میں کام کاج کے لیے اس کی ماں مقرر تھی۔ وہ بیمار پڑ گئیں تو علاج کے لیے شاہ بی بی نے پیسے تو دیے تھے، مگر نمرا کی ماں کی زندگی شاید اتنی ہی لکھی گئی تھی۔ نمرا بھی ان کے ساتھ اس گھر میں کبھی کبھار آیا کرتی تھی۔ جب نوال اور حنان شاہ دونوں کھیل رہے ہوتے تو وہ بھی دور سے چھپ چھپ کر انہیں دیکھا کرتی تھی۔ نمرا کو تو بچپن سے ہی شاہ بےحد پسند تھا، مگر اپنے لبوں سے کبھی کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر پائی تھی۔ جس وقت نمرا کی ماں پر آخری وقت آیا تھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر شاہ بی بی سے کہا تھا کہ میری بچی آج سے آپ کے حوالے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی رویہ رکھیں، آپ اسے اپنے گھر میں ملازمہ رکھ لیں کہ آپ کا کام کاج کر دیا کرے گی، بدلے میں اسے ایک چھت مل جائے گی کہ شاہ حویلی کی در و دیوار کے اندر رہے گی تو مجھے لگے گا کہ یہ محفوظ ہے۔ وہ لوگ ایک جدی پشتی ملازمہ کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دے چکے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ نمرا اس وقت FA کے امتحان دے چکی تھی۔ نمرا پڑھنے میں اچھی تھی، اس کے ماں باپ نے اسے بہت شوق سے پڑھایا تھا۔ وہ اسے آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد ہر ایک چیز سے اس کا دل اٹھ گیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ اس گھر میں خاموش بیٹھی رہتی تھی اور شاہ بی بی نے بھی اسے کسی کام نہ لگایا تھا،
لیکن دھیرے دھیرے شاہ بی بی کے دل میں عائشہ بیگم نے یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ یہ ہے تو نوکروں کی ہی بیٹی، آخر کتنے دنوں تک مفت کی روٹیاں توڑے گی ہماری حویلی میں؟ ہماری حویلی ہمارا گھر ہے، کوئی یتیم خانہ تو نہیں تو یہ لڑکی یوں ہی فارغ بیٹھی ماتم مناتی رہے۔ شاہ بی بی جانتی تھی کہ یہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، لہٰذا وہ اسے ملازمہ کا کام نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن بہو کی بات سن کر یہ فیصلہ سنایا کہ آج کے بعد سے یہ لڑکی میرا خیال رکھے گی، میرے کھانے پینے کی ذمہ داری، میرے تمام تر کام نمرہ ہی کرے گی۔ کیوں 2 سال سے نمرہ اس گھر میں رہ کر شاہ بی بی کی تیمارداری کر رہی تھی، ان کا خیال رکھ رہی تھی، مگر جب حنان شاہ کی نظریں نمرہ پر پڑی تو کب اس کے دل میں وہ ایک خاص مقام حاصل کر گئی، حنان شاہ کو خود بھی خبر نہ ہو پائی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ حنان شاہ منع کر چکا ہے، پھر بھی نورہ بی نے کوارٹر میں جا کر نمرہ کو بہت ڈانٹا تھا۔ اس نے اسے چٹیا سے دبوچ کر کہا تھا، خبردار لڑکی، جو ایسے خواب دیکھنے کی کوشش بھی کی تو نے، ورنہ تیرے جیسی لڑکیوں کے پر کاٹنا مجھے اچھے سے آتے ہیں۔ دیکھ رہی ہوں میں آج کل تو کیسے چھوٹے سائیں پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہ بات یاد رکھ کہ شاہ خاندان کے لوگ اپنے گھر کے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں اپنے خاندان میں ہی کرتے ہیں۔ جس طرح کے طور طریقے تو نے اپنا رکھے ہیں، وہ جلد شاہ بی بی کے کان تیرے خلاف ایسے بھروں گی کہ تجھے پکڑ کر اس گھر سے چلتا کریں گی۔ چھوٹے سائیں کی شادی صرف اور صرف نوال بی بی سے ہونی ہے، سمجھی تو؟ اور چپ چاپ نوکری بن کر اس گھر کے کام کرو۔ چھوٹے سائیں تو ہیں ہی ایسے، وہ جیسے دکھائی دیتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ اب دوبارہ تمہیں میں ان کے آگے پیچھے گھومتا نہ دیکھوں۔ نمرہ اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگی تھی۔ اس دن نمرہ کی طبیعت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود نورہ بی نے اس سے بہت کام کروائے تھے۔ اس کا بخار سے وجود تپ رہا تھا، پورے بدن میں درد ہو رہا تھا۔ شاہ بی بی اس روز اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ انہیں ناشتہ کروانے کے بعد نمرہ سے پورے گھر کے کام نورہ بی اپنی نگرانی میں کروانے لگیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے ایک ایک جگہ پر 2 بار پوچھا لگوا رہی تھی کہ گھر بالکل چمکنا چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں تو جان ہی نہیں ہے۔ وہ بات بات پر نمرہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ تبھی کام کرتے کرتے اچانک نمرہ کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ نورہ بی اسے یوں گرتا دیکھ کر پہلے تو غصے سے چلائی، پھر اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیا لڑکی، ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تجھ سے؟ ابھی ڈرامے بازی بند کر اور جلدی اٹھ، کیا تماشا کھڑا کر رہی ہے؟ لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ گھبرا بھی رہی تھی کہ اگر اس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی اور چھوٹے سائی نے پوچھ لیا کہ اسے کیا ہوا ہے تو پھر آج تو اس کی نوکری پکی ہاتھ سے جاتی۔ باقی کے ملازمین بھی وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس کے چلانے پر شاہ بی بی اور شاہ بیگم بھی اپنے کمروں سے نکل آئی تھیں۔ نوال نے اس کے چلانے کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن اس نے کمرے سے باہر نکلنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ شاہ بی بی نے جب اسے یوں بے ہوش دیکھا تو خود پاس چلی آئی، ملازموں سے کہنے لگیں کہ پانی کے چھینٹے مارو۔ فوراً چھینٹے مارے گئے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور بلڈ پریشر کافی حد تک لو ہو چکا تھا۔ شاہ بی بی عائشہ بیگم سے کہنے لگی، بہو تم ملازمہ کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر گئی ہے۔ شاہ بی بی نے نورہ بی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر اس کی طبیعت خراب تھی تو تم اسے یہ سارے کام کیوں کروا رہی تھی؟ گھر میں اور بھی تو ملازم موجود تھے۔ نورہ بی پریشانی سے کہنے لگی، ارے نہیں نہیں شاہ بی بی جی، مجھے تو یہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں ذرا صحن کی صفائی کر دیتی ہوں، میں نے تو اس کو کوئی کام نہیں بتایا تھا۔ نورہ بھی نظریں ملائے بغیر کی بات کر رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری طرف عائشہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی ساس کے کہنے پر نمرہ کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ کلینک چلی گئی۔ ان کے ساتھ 2 ملازمہ لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ عائشہ بیگم تو گاڑی میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ انہوں نے ملازماؤں سے کہا کہ جاؤ اس کا چیک اپ کرواؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس مصیبت کو۔ شاہ بی بی تو حد کرتی ہیں، یہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، پھر بھی ایک نوکرانے کی خاطر مجھے بھیج دیا ہے۔ وہ گاڑی میں ہی موبائل استعمال کرتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کا بلڈ پریشر کافی لو تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے تفصیل سے چیک اپ کیا اور رپورٹس آنے پر جو بات پتہ چلی
اسے سن کر ملازمہ تو دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئی۔ نمرا 17-18 برس کی ہی لگتی تھی، لیکن چونکہ کافی دبلی پتلی سی تھی، اس کا رنگ شفاف تھا، مگر چہرے پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ نرس دونوں ملازموں کو دیکھ کر کہنے لگی، اتنی چھوٹی عمر میں؟ پھر وہ بات کو نامکمل چھوڑ کر ہی پوچھنے لگی کہ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، نہیں سسٹر، اس کا ہسبینڈ تو نہیں ہے، یہ تو غیر شادی شدہ ہے۔ اب کہ وہاں موجود ڈاکٹر بھی خاموش ہوگی، پھر کہنے لگی، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی پھر تو معاملہ کافی سنگین ہے کہ لڑکی تو حاملہ ہے۔ یہ خبر سننا تھی کہ دونوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ کچھ دیر بعد نمرا کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ ایک ملازمہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کیا ہے تو نے؟ شاہ بی بی کو پتہ چلا تو پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ نمرا جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، ابھی بھی چکروں کی زد میں تھی۔ دوسری ملازمہ اسے کہنے لگی، ارے تجھے تو ہم لوگ بڑا معصوم سمجھتے تھے، لیکن تو ایسی نکلی۔ بتا کس کے ساتھ یہ گل کھلایا ہے؟ کون ہے اس بچے کا باپ؟ یہ سن کر نمرا کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس بچے کا باپ کون ہے، لیکن وہ اس ملازمہ کو کیسے سمجھاتی؟ وہ اسے لے کر گاڑی تک آئی۔ عائشہ بیگم نے ایک نظر نمرا کو دیکھا اور پھر ملازمہ کو، کہ جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سرسری سے انداز میں پوچھا، کیا ہوا تھا اسے؟ مگر ایک ملازمہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں چھوٹی بی بی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بس بی بی جی ایسے ہی گرمی کی وجہ سے چکرا کر گر گئی تھی۔ عائشہ بیگم بیزاری سے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، لیکن اچانک گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رپورٹ شاپر سے گر کر باہر آ گئی۔ عائشہ بیگم نے رپورٹس اٹھائیں تو گویا وہ جان گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے نمرا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، یہ سب کیا ہے؟ کس کا گناہ ہمارے گھر میں پال رہی ہو تم؟ نمرا ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آخر کیسے بتاتی کہ اس کی کوکھ میں پل رہا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ شاہ کا ہے، اسی خاندان کا چشم و چراغ۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ شاہ بی بی جو نمرا کی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان سی بیٹھی تھیں کہ پتہ نہیں بچی کو کیا ہو گیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا خیال رکھوں گی، لیکن پتہ نہیں کہ نورا بھی اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہی ہے۔ شاہ بی بی ابھی نورا بی کو ڈانٹ ہی رہی تھی جب عائشہ بیگم نمرا کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئیں۔ شاہ بی بی اس سے پہلے کہ پوچھتی کہ نمرا کو کیا ہوا، مگر اس سے پہلے ہی وہ غصے سے نمرا کو بازو سے گھسیٹ کر شاہ بی بی کے قدموں میں دھکا دے چکی تھی۔ شاہ بی بی نے عائشہ بیگم کو ایسے کرتے دیکھا تو وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہو یہ کیا طریقہ ہے؟ عائشہ بیگم کہنے لگی، شاہ بی بی جسے آپ بہت اچھا سمجھ رہی ہیں نا، اور جسے اتنے عرصے سے مہمانوں کی طرح گھر میں رکھے ہوئے ہیں، جانتے بھی ہیں اس نے کیا حرکت کی ہے۔ آج تک ہمارے خاندان میں نوکر بھی رکھے گئے ہیں تو نسلی رکھے گئے ہیں، مگر یہ لڑکی دیکھیے ذرا اسے، یہ منحوس بغیر شادی کے ہی ماں بننے والی ہے۔ تبھی یہ محترمہ بے ہوش ہوئی تھی۔ شاہ بی بی کا تو ہاتھ اپنے سینے کی طرف کیا تھا۔ عمیر شاہ بھی اسی وقت گھر پہنچے تھے کہ جس پل نمرا کی حقیقت شاہ بی بی کو پتہ چلی تھی، وہ مزید رونے لگی تھی۔ شاہ بی بی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ نمرا کی حرکت پر حیران ہوئی، لیکن اگلے پل غصے سے آگے بڑھ کر انہوں نے نمرا کا منہ دبوچا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، اے لڑکی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا سننے کو مل رہا ہے مجھے؟ ہم تمہاری ماں کی وجہ سے تجھے عزت دیتے آئے ہیں اور تو ہمارا منہ کالا کرتی پھر رہی ہے۔ اگر اتنی جوانی منہ زور ہو چکی تھی تو مجھے بتاتی، میں تیری شادی کروا دیتی۔ یہ حرکت تم نے کی تو کی کیسے؟ شاہ بی بی کا سانس پھولنا شروع ہو چکا تھا۔ انہیں نمرا سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ نمرا ان کے قدموں میں بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، شاہ بی بی پلیز میری بات سنیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، میری بات پر یقین کریں۔ لیکن عین اسی وقت حنان شاہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے گھر کے ماحول کا تناؤ دیکھا تو ٹھٹکا۔ سبھی یوں کھڑے تھے جیسے سب کو سانپ سونگھ چکا ہو۔ سامنے شاہ بی بی کھڑی تھی اور نمرا ان کے قدموں میں بیٹھی دھاڑی مار مار کر رو رہی تھی۔ حنان شاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اسے سامنے کوئی خطرہ منڈلاتا محسوس ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ نمرا،
شاہ بیوی کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا کیا ہے نمرا نے؟ حنان شاہ غصے سے سب کو دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل عائشہ بیگم غصے سے کہنے لگی، ارے بیٹا دیکھو اس کی حرکت، یہ لڑکی پتہ نہیں کس کا گناہ پال رہی ہے ہماری حویلی میں۔ آج یہ بے ہوش ہو گئی تھی کام کرتے کرتے، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو یہ رپورٹ آئی ہیں۔ جب رپورٹس اس نے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھیں تو وہ بھی ساکت ہو کر رہ گیا۔ شاہ حیرت سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ادھر نمرا امید بھری نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی، مگر اب اس کے چپ رہنے پر ٹوٹتی امید کے ساتھ دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک پل میں اس نے محسوس کیا کہ شاہ نے اسے بس استعمال کیا ہے۔ شاہ بی بی نے غصے سے اپنی ٹانگ نمرا کو کس کر ماری تھی۔ اس سے پہلے کہ نمرا منہ کے بل گرتی، شاہ آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا۔ وہ شاہ کے مضبوط حصار میں آ چکی تھی۔ جب روتے ہوئے اس نے شاہ کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں کئی طرح کی بے بسی اور شکایت تھی۔ یہی وقت تھا جس سے نمرا ڈر رہی تھی۔ شاہ نے اگلے ہی پل انتہائی غصہ بھرے لہجے میں کہا، نمرا نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، نہ ہی نمرا نے کسی کا منہ کالا کیا ہے۔ آپ سب اس پر الزام تراشی مت کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ شاہ خاندان کا خون اس کے بدن میں پل رہا ہے۔ یہ الفاظ حنان شاہ کے منہ سے نکلنے تھے کہ سب کو سانپ سونگھ چکا تھا، جبکہ وہیں سیڑھیوں پر کھڑی نوال گرنے والی ہو گئی تھی، جو کچھ دیر پہلے نمرا کو سب سے ڈانٹ کھاتا جھٹکے کھاتا دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ شاہ کے منہ سے یہ حقیقت سن کر اصل قیامت اس پر ٹوٹی تھی۔ مارے صدمے کے وہ وہیں بیٹھ چکی تھی۔ اسے گرتا دیکھ کر شاہ بیگم اور عمیر شاہ اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ شاہ بی بی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، مگر اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صرف اتنا بولا تھا کہ میں نمرا کو اسی کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حنان شاہ نمرا کو کمرے میں لے کر جاتا، شاہ بی بی وہیں سے بول اٹھی، خبردار تو نے اس ٹھیٹ لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جانا چاہا، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اس گناہ کی پوٹلی کو سروینٹ کوارٹر میں بیچو۔ جواب میں حنان شاہ کہنے لگا، شاہ بی بی یہ کوئی نیچ لڑکی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ میں نمرا سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ حنان شاہ اور چھوٹے سائیں کی محبت ہے۔ یہ میری من چاہی بیوی ہے۔ یہی مقام میرے خیال سے میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ اتنا کہہ کر حنان شاہ نمرا کو اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ کمرے میں آ کر نمرا حنان شاہ سے کہہ رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جانتی اب کیا ہوگا۔ مگر حنان شاہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا شاہ تمہارے ساتھ ہے، تم مجھے اتنی بڑی خوشی دینے والی ہو، ہمارے اس گھر کو بارش دینے والی ہو۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی اور کے غصے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حنان شاہ جب باہر آیا تب تک عائشہ بیگم اور عمیر شاہ اپنی بیٹی نوال کو ہسپتال لے جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ جانے سے پہلے یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے آگے سے اتنا ضرور کہا تھا کہ چچی، میں نے آج تک آپ کی بیٹی سے نہیں کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کبھی اسے شادی کی امید نہیں دلائی۔ آپ لوگوں نے خود سے اس کے دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈال رکھی تھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور؟ شاہ بی بی غصے سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی حنان شاہ ان کے پاس گیا تو ایک سناٹے دار تھپڑ انہوں نے حنان شاہ کے منہ پر جھڑ دیا۔ کہنے لگی، یہ کیا حرکت کر دی تم نے؟ پورے خاندان کے سامنے ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ خاندان والوں میں جب پتہ چلے گا کہ چھوٹے سائی نے خاندانی لڑکی کے بجائے ایک نوکرانی کی بیٹی سے شادی کر لی ہے تو کیا گزرے گی ان پر کہ اب ہماری نسل اس کمزاد لڑکی سے چلے گی۔ ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور تم نے ملازمہ کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ شاہ بی بی رو رہی تھی اور وہ آگے بڑھ کر انہیں چپ کروانے لگا۔ شاہ بی بی یہ صرف بے تک کی باتیں ہیں، آپ ابھی غصے میں ہیں، جانتا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ بات چھپا کر غلطی کی ہے، لیکن ایسا کرنا میرے لیے لازم تھا۔ کیا آپ کو اپنے خاندان والے اور یہ ریت رواج اپنے پوتے کی خوشیوں سے بڑھ کر عزیز ہیں؟ بھلے شاہ بی بی رو رہی تھی، لیکن روتے ہوئے چادر سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، مجھے ہر ایک چیز سے بڑھ کر تم عزیز ہو۔ تمہاری خوشیاں ہیں،
حنان شاہ اپنی دادی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ جب میری خوشی آپ کو ہر ایک چیز سے بڑھ کر عزیز ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نمرا ہی میری خوشی ہے۔ مجھے میری تمام تر خوشیاں نمرا ہی دے سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو بتائے بغیر نکاح کرنا میری غلطی ہے۔ مجھے آپ کی موجودگی میں آپ کی رضامندی سے اسے نکاح کرنا چاہیے تھا، لیکن جس پل اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تو نمرا کے چچا کا بیٹا اس پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ نمرا سے شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ماں باپ کی زمین ہتھیا سکے۔ اسے نمرا سے نہ کوئی محبت تھی اور نہ ہی وہ اس کی عزت کر سکتا تھا۔ نمرا کے سامنے کتنی مرتبہ محلے اور گاؤں کی عورتیں اسی کزن کی شکایتیں لے کر اس کے چچا کے گھر آ چکی تھیں کہ وہ ان کی بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ اس روز جب نمرا ہمارے گھر آئی تھی، اسے اگلے روز ہماری حویلی کے گیٹ پر ایک لڑکا آیا تھا۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے خود کو نمرا کا منگیتر بتایا اور کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے وہ لڑکا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نمرا کو بلا کر پوچھا تو اس نے مجھے روتے ہوئے اصل حقیقت بتائی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اسے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور جب اس نے انکار کیا تو کہنے لگا کہ اپنی زمین میرے نام کرواؤ، تبھی تم مجھ سے جان چھڑوا سکتی ہو۔ اس کی زمین کے کاغذات بھی وہ لوگ اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ ایک بے سہارا کی مدد کے تحت ہی میں نے اس کے تمام تر زمینی جگڑے اور جائیداد وغیرہ اس کے نام کروائی۔ اس لڑکے سے بھی اس کا پیچھا چھڑوایا، مگر جس روز یہ گاؤں سے میرے ساتھ واپس حویلی آنے لگی، راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ سنسان راستے میں مکینک وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے راستے میں ہی رات ہو گئی۔ یہ گاڑی میں سو گئی اور اسے آڑا ترچھا سوتے دیکھ کر مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا اور میں بہہ گیا تھا۔ میں نے اسے بہت ورگلایا، بہت منتیں کی، اور اگر یہ لڑکی نیک نہ ہوتی تو میرے ساتھ چند لمحات گزارنے کے لیے مان جاتی اور بعد میں مجھے سرعام بدنام بھی کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے صاف مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کو سچ میں مجھ پر دسترس چاہیے تو مجھ سے نکاح کر لیں، میں تبھی آپ کو اپنا آپ سونپوں گی۔ میں نے اسی وقت نکاح کا بندوبست کیا اور اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ ایک لڑکی کی محبت میں اس قدر غافل ہو گیا کہ اپنوں کو خوشیوں میں شامل کرنا بھول گیا۔ لیکن میں جانتا تھا آپ میری اور نمرا کی شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گی، آپ کو ایک عرصہ لگے گا یہ حقیقت تسلیم کرنے میں، اس لیے میں نے اپنا اور نمرا کا یہ رشتہ مخفی رکھا۔ یہ بچہ میرا ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ شاہ خاندان کا جائز خون ہے۔ نمرا میری بیوی تھی، پھر بھی اس نے کبھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی طرح کا حق جتایا۔ وہ میرے ایک اشارے کی بھی فرما برداری کرتی ہے۔ وہ یہاں پر رہنے والے ہر ایک رشتے کے لیے مخلص ہے۔ شاہ بی بی کے دل پر اس وقت تو ان باتوں نے اثر نہیں کیا تھا، مگر دھیرے دھیرے اپنے پوتے کی خوشی کی خاطر وہ نمرا کو اپنے پوتے کی بیوی کے روپ میں اپنا چکی تھی۔ عائشہ بیگم کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بہت شور مچایا۔ نوال نے الگ رو رو کر سب کو پریشان کیا ہوا تھا، کیونکہ چھوٹے سائیں کی بیوی وہ اس لیے بھی بننا چاہتی تھی تاکہ ساری جائیداد کی مالک وہ خود بن سکے۔ اس کے ماں باپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ اگر نوال اور حنان شاہ کی شادی ہو جائے تو یہ جائیداد صرف حنان کی ہی نہیں بلکہ ان کی بیٹی کے حصے میں بھی آ سکتی ہے۔ عمیر شاہ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، لہٰذا حویلی کا سربراہ حنان کو ہی بننا تھا۔ بہرحال ان کے خواب ملیا میٹ ہو چکے تھے اور شاہ بی بی نے نمرا کو سب کے سامنے قبول کیا تھا۔ گرینڈ ولیمہ کر کے تمام تر خاندان والوں کو اکٹھا کیا گیا۔ نمرا دلہن بنی حنان شاہ کے سنگ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ نوال یہ سب قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ کیسے ایک ملازمہ اس سے حنان شاہ کو لے گئی تھی۔ بار بار وہ اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگتی تھی۔ عائشہ بیگم بھی ایک کونے میں بیٹھی کر رہی تھی کہ ان کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، اس نمرا کی بچی نے تو ایسا لمبا ہاتھ مارا ہے کہ ہم تکتے رہ گئے ہیں۔ خاندان والوں نے بھی 100 طرح کی باتیں کی، لیکن حنان شاہ کو کسی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے، وہ 2 دن باتیں کریں گے، اس کے بعد اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ چند مہینوں بعد سب بھول گئے۔ جب نمرا نے بیٹے کو جنم دیا تو حنان شاہ کی محبت اس کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی
اور شاہ بی بی اپنے بڑ پوتے کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں۔ اب وہ نمرا کو بھی اس کی اچھائیوں کی بدولت پسند کرنے لگی تھیں۔ ان کی دوائیوں اور کھانے پینے کا بندوبست ابھی بھی نمرا ہی کرتی تھی، مگر اب ملازمہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس حویلی کی بہو کی حیثیت سے۔ نورا بھی اس چھوٹی مالکن سے نظریں چراتی تھی اور وہ شاہ کے سنگ اپنی قسمت پر رش کرتی تھی۔